Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے 7ویں پارے کے مضامین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید کو سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا کہ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 99 میں قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کل غلامی کا رواج نہیں، اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ آیت نمبر 100 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دہنا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو، کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا
تاکہ بعد میں تنازعہ پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام میں وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتیں بیان کی۔ نمبر 1، روح القدس سے مدد کرنا۔ نمبر 2، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا۔ نمبر 3، کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مثلاً اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی اظہار ثانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان سے استدعا کرنا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ سورۃ الانعام۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر وہ بشری لباس میں آئے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بر و بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تم ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔